ایک شہزادہ تھا مصر کا، بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ کا نام تھا جی آسم، شہنشاہ کا بیٹا تھا ایک ہی. اچھا. اور یہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین ترین تھا. اس کو ایک دفعہ یہ بشارت ہوئی ہے، خواب آئی ہے، اشارہ ہوا. خواب میں یہ جھیل کو بھی اس نے دیکھا تو یہاں پری کو بھی دیکھا خواب میں. پری کا نام تھا بدیع الجمال. کیا نام تھا؟ جی بدیع الجمال نام. بدیع الجمال. بدیع الجمال جی جو اس پری کا نام تھا. جی ہزاروں پریوں میں خوبصورت، ہزاروں پریوں کی ملکہ، سردار. اس سے پہلے انسان کی وادی ان علاقوں میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر یہ ان چیزوں کا چل چلا اور ان چیزوں کی یہ بسیرے ان چیزوں کی سیرگاہ حکومت بادشاہی چل رہی تھی ان علاقوں میں انسان سے پہلے. جس وقت شہزادے نے صبح اٹھ کے اپنے والد کو یہ خواب بتائی اور بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری ایسے نہیں ملے گی بغیر محنت سے، کہ یہ جنات چیز ہے، یہ ناری مخلوق ہے، آپ یہ خاکی مخلوق، آپ کو کیسے نظر آئے گی پری؟ شہزادہ سے اداس ہو گیا کہ دیوانی حالت میں ہو گیا، اپنے گھر سے نکل پڑا. شہزادے کا کیا نام تھا؟ جی شہزادے کا نام تھا سیف اللہ نام تھا. سیف اللہ. جی ٹھیک ہے. جس وقت تو شہزادہ وہاں سے اپنے گھر سے نکل پڑا. 1 سال اس کو رستہ ڈھونڈتے، تلاش کرتے گزر گیا. بیچ میں کسی طرف کا رستہ یہاں پہنچنے کا نہیں ملا، پھنس گیا رستے میں. اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا ہے گزرتی. اچھا. اس گزرتی ولی نے بتایا کہ ایک ملکہ پربت پہاڑ ہے اور اس کے پاس ایک گزرتی جھیل ہے. اچھا. وہاں چلے جائے، شہزادہ کو پری ملا بھی گی تو نظر بھی آ جائے گی. اور ملکہ پربت یہ سامنے والی چوٹی ہے، ملکہ پربت. یہ ملکہ پربت آج نظر آ رہی ہے. اور دنوں میں یہ بادل رہتے تھے اس کے اوپر، اور دنوں میں یہ اس کے اوپر برقع ہوتا ہے جو بند ہو جاتی ہے بادلوں سے. آج آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے. اور اس وقت تک اس ملکہ چوٹی کو کسی نے پاس نہیں کر سکا. دنیا کی واحد پہاڑ ہے اچھا. جس کو اس وقت تک کسی نے سر نہ کر سکا. اچھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ اور ان چیزوں کے بسیرے اور ان چیزوں کی نگرانی پر ہے. انسان کو نہیں جانے دیتے. اور اچھا یہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ سے K2 سے تو نیچے ہی ہے، تو پھر کیوں نہیں نیچے ہے، وہ بات نہیں ہے، ویسے نہیں جا سکتے، وہ چیزیں نہیں جانے دیتی. بات یہ تو یہ سچی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہانی بنائی ہے سنانے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے. نہ کہانی نہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ دیکھو کہ آپ لوگ کو دانشمند بھی اللہ نے دانشمند بھی کیے، اللہ نے علم بھی دیا، پڑھائی والے لوگ بھی ہیں. صحیح ہے. اور کوئی چیز بھی بنتی ہے کہ بغیر وجود کے کوئی چیز نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. اس کا ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کا پھر وجود ہوتا ہے. ہاں اچھا. تب بنتی ہے. جس وقت تو یہ پوچھ بھی لینا بے شک، لیبروں سے پوچھ لینا اور بھی کسی سے یہ سر ہوئی ہے یا نہیں، یہ نہیں سر ہوئی اس وقت. اچھا. جہاز ہیلی کاپٹر کو بھی وہ چیزیں گزرنے نہیں دیتی، اس سے بند ہو جاتا ہے نیچے. اچھا. اچھا. اور بڑی مخلوق اس سے مار چکی وہ بندے. اچھا پھر وہ ولی اللہ نے، اس فقیر نے، جی فقیر نے اس سیف اللہ کو بتایا. سیف اللہ نام تھا شہزادے کا. جی جی جی. اس شہزادے کو جب بتایا پھر وہ ادھر پہنچا. جی وہ پھر اس کو سلیمانی ٹوپی ملی ہے اسی فقیر سے، اللہ کے ولی سے. اللہ کے ولی سے پھر سلیمانی ٹوپی مل گئی. سلیمانی ٹوپی ملی تو اس کی رمن آئی ہو گئی اور اس کے مدد میں 2 جن حاضر ہو گئی اس کی کرامات کی وجہ سے. اچھا جی. اس کے گائیڈ بن گئی جنہوں نے وہاں سے اٹھایا. ویسے کدھر آ سکتے یہاں آن کے اتارا. یہ چھوٹی آبادی بھی ہے اور ایک وہ مسجد بھی نظر آ رہی ہے گرین کیمپ کے ساتھ. اس طرف سے اوپر سے پانی کا رستہ تھا. یہ رستہ نہیں ہے، یہ کٹ نہیں ہے جو وقتی ہے. اچھا. یہ ویسے کلوز ہے. اور جھیل ہو اس وقت میں ہم جو بیٹھے ہیں یہ جھیل کا ایریا ہے. یہ سارا یہ پوری جھیل تھی یہاں. صحیح ہے. یہ پانی تھا، اتنی بڑی جھیل تھی یہ والی. اچھا یہ جھیل کم ہوتی جا رہی تھی. جھیل کا ایریا تمام. اچھا. 40 دن اس نے چیلا کاٹا یہاں عبادت کی. اچھا. 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے سرجید ہے. اس نے دیکھا تھا رات کے ایک حصے میں پریاں اس جھیل میں ٹھہر رہی اور نہا رہی. اس وقت شہزادے کی نگاہ بڑی تھی. شہزادے نے ان جنوں کو بلا لیا جو جن اس کے گائیڈ ہیں، اس کے تابع، کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آ جائے گی.
ہاں جن پہنچے سب پریاں نے اپنے تاج کنارے پر رکھ کے سکون کے ساتھ وہ جھیل میں ٹھہر رہی ٹہلا رہی. جنہوں نے اس کا تاج جو تھا ملکہ کا خاموشی سے اٹھایا تو لے کے شہزادے کے قبضے میں کر دیا. پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کر باہر آئیں اپنے اپنے تاج وہ اٹھا کر پہنے. ملکہ کا تاج وہ غائب تھا. اس نے سوچا کہ شاید میری سہیلیوں نے میری سے مذاق کی ہو. انہوں کو ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بغیر ہم نے نہیں دیکھا, ایسے پہلے کوئی چیز ہے بھی نہیں. اچھا وہ ڈر کی ماری اسے علیحدہ ہو کہ اپنے جان کے خوف سے وہ اس کی نوکر جو تھی وہ بھاگ گئی, اڑ گئی. اکیلی جس وقت رہ گئی ہے ملکہ شہزادہ سامنے آ گیا. شہزادہ جس وقت سامنے آیا پری نے شہزادے کو دیکھا. اس نے کہا کہ شہزادہ جلدی کر میرا تاج دے کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں. اچھا اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا تو آپ کو بھی مجھے بھی ختم کرے گا. شہزادے نے یہ بات نہیں مانی. شہزادے نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا پہلی مشکل سے ملی, اب تاج نہیں دینا, اب میرے ساتھ چلو. یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف. اچھا ناران کے اندر ایک بیابان جنگل ہے, کیونکہ یہ کوکاف علاقے تھے تمام. یہ کوکاف پریوں کے علاقے, پریوں کے علاقے, کوکاف پریوں کے علاقے تھے, انسان کے نہیں. اچھا جو پریاں واپس گئی ہیں سر جی واپس تھے, انہوں نے فوری جا کر اس دیو کو اطلاع دی جس کے کنٹرول میں پری ہے. اچھا کہ آج ہم سے ملکہ تو جدا ہو گئی جھیل میں. اچھا باہر کی بات نہیں بتائی ڈر سے. جس وقت دیو کو یہ پتا چلا, دیو نے سمجھا تھا جھیل کے اندر ڈوب گئی پری. دیو پہنچا, دیو نے فوری یہ جھیل کو اگر سے توڑا یہاں سے. اچھا اس وقت تو یہ پانی نکلنا شروع ہوا یہاں سے. تو یہ جھیل اس وقت تو کم ہوئی اور ڈون ہوئی, نیچے گئی. یہ فلڈ گئی ہے. فلڈ جا کر ناران میں داخل ہوا تو پری اور شہزادہ کے رستے میں جیسے انہوں نے سیلاب دیکھا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا, پیچھے سے سیلاب بھی آ گیا, ایسے ہمیں محفوظ رکھا. اللہ کی قدرت اس وقت زمین پھٹ گئی اور زمین نے انہوں کو رستہ دے دیا. ایک سرنگ بن گیا قدرتی غار, جس غار کے اندر انہوں نے پناہ دی. دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا, بائیں سے بھی. درمیان ایسی پہاڑی ہے اس کے اندر غار اس وقت بھی موجود ہے نیچے ناران میں. اچھا دنیا جا کے دیکھتی ہے, آپ لوگ ضرور دیکھیں نیچے ناران میں. ناران یہ جو بازار سے نکل کے آپ نے ٹن کیا جھیل کی طرف چڑھے روڈ پہ, 7 مین پولے لوہے والے برج. اچھا ان برجوں کا ساتھ ہے نیچے 6-7 منٹ کا. تو اس کا ادھر قبر بنی ہوئی ہے. قبر نہیں, غار ہے. غار ہے جس کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی. اچھا اس غار کے اندر ٹارچ روشنی اس وقت بھی کام نہیں کرتی, اندھیرا ہی لگتا ہے. جتنی مرضی لے کے جاؤ اندر جیسی کمرے کے اندر پھیلتی ہے وہ بات نہیں ہوتی, جلتی ہے. اچھا اندر پتہ نہیں چلتا. پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ جو ہے وہاں تک یہ ان کو. اچھا اور اس جگہ کو عسکری سائڈ پہ دیسئی پلین ایریا ہے. دیسئی کا نام دیسئی ہے, مشہور ہے. وہ مشہور اسی وجہ سے کہ اس دیو کے نام سے. وہ دیو گھومتا رہا پری کی تلاش میں, پھرتا رہا, اس کو پری نہ ملی. اگر جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے خودکشی سے دیو نے جمپ لگایا غصے سے. اچھا اسی جمپ سے الٹا ہوا ہے, اس کا سانس نکل گیا, مر گیا پری کے صدمے سے. پری اور شہزادے کو بعد میں انہیں جنہوں نے بتایا کہ آج تے دیو ختم ہو چکا, ابھی خطرہ ٹل گیا, آزاد ہو گئی, اپنے ملک کو جا سکتے. پری کو اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے پھر نکال کے لے کے انہوں نے مصر پہنچایا. سیف شہزادے کا نام تھا سیف اللہ. ملوک اس لیے نام اس کا پڑا سیف اور اس ملکہ پری کی دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی, جھیل پہ ملے. یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی تے اپنے ملک کو مصر کو لے کے گیا شادی کر کے. اچھا اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ پہنچتی گئی, لوگ آنے شروع ہوئے. اور آج تک جھیل کی گہرائی جو ڈیپ ہے, انگریز گوروں نے بڑا کوشش کیا تھا اس کے لیے. اچھا ور ابھی تک نہیں ہو سکی. اچھا یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے درمیان کھائی ہے جس کے زمین کے اندر سے پانی آتا ہے, چشمے پھوٹتے اور جی بالکل صحیح ہے. یہ میں نے سنا ہے, بالکل بالکل یہ میں نے سنا ہے کہ جو سائڈوں پہ برف باری ہوتی ہے وہ پانی بھی اس میں آتا ہے. سیف الملوک جھیل اس لیے خشک نہیں ہوتی کہ اس کے نیچے سے بھی چشمے ہیں. جی 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 یہ نیچے سے بھی چشمے ہیں. اچھا سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے. ہاں اوپر سے جم جاتی ہے. ٹھیک ہے. دسمبر میں اس کو شیشہ دیکھو گے. ہاں ٹھیک ہے. شیشے کے اوپر برف کی تہ بن جاتی ہے, اس کے اوپر پورا گھوم کے چل سکتے ہیں, پورا لوگ
घूमते चलते, पर उस वक्त रास्ते खुले हों तब। हाँ और 3 महीने का यहाँ इन इलाकों का सीजन होता है, लोगों का सैर तफरीह वालों का। हाँ जून जुलाई अगस्त, इसके बाद सर्दी भी है, आस्ते आस्ते बर्फबारी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मियाँ अशरफ है जी। मियाँ अशरफ? जी अशरफ। अच्छा अशरफ। और ये झील का जो मंजर देखने वाला, ये मंजर चांद की 14वीं रात का है। चांद की 14वीं रात जो होती है हर महीने की, हर महीने की, वर मौसम साफ हो, बारिश बादल ना हो, जिस वक्त चांद निकलता है, चांद की रिफ्लेक्शन पड़ती है इसके अंदर, फुल मून होता है चांद का। फुल मून होता है। चांद पहाड़ आसमान ऐसे देखो इसके अंदर कि जैसे शीशे के अंदर इंसान अपने चेहरे को देखते हैं। बेशक अल्लाह और हजारों किस्म के रंग कलर उस रात में बदलते भी हैं। उस रात में ये चीजें हाजिरी भी देती हैं, आती हैं। उस रात का देखने वाला रात भी है, और उस रात में ये नजर भी आ सकती है। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान है। और आज चांद की 14 तारीख भी है आज। हाँ, और इस वक्त तो आप लोग को 10,500 फुट की बुलंदी पे बैठे हुए, सदा समुद्र कराची से ऊपर 7,000 से ऊपर मलका पर्वत किया है। और यहाँ दुआ मांगो, हाजत मांगो, अल्लाह पाक सबकी कबूल करे दुआ। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, के साथ ले जावे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।